شاید چند ایسے جرنلسٹ اس وقت ہیں جو سائملٹینیسلی اردو اور انگریزی میں کام کرتے ہیں، تو مجھے اردو اور انگریزی دونوں میں کرنے کا اتفاق ہوا۔ کوہ نور چینل ہے، اس کے اندر میں نے ایم ڈی کے طور پر کام کیا، اور ایک تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ ہم بھرپور ہمارا پورا پینل ہی سویپ کر گیا الیکشن۔ تو اس وقت میں اس کو پریزیڈنٹ بنا۔ ایک ایسا ہوا کہ مجھ پہ لاہور پریس کلب میں ایک اٹیک بھی کروا دیا گیا۔ مسلم لیگ نواز کی جو اصل پولیٹیکل قیادت ہے، جو ان کا ووٹ بینک ہے، وہ تو ہے نواز شریف صاحب۔ دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت آنے والے دنوں میں ایک ایسی جنگ ہونے جا رہی ہے جسے آپ کہیں گے عوامی بالادستی کی جنگ۔ اس وقت جو ایمرجنگ پالیٹکس ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر دو ہی بڑے نام مجھے نظر آتے ہیں، ایک بلاول بھٹو ادھر سے نظر آتے ہیں اور ایک مریم ادھر سے نظر آتے ہیں۔ مجھے تو خوف اس بات پر آتا ہے کہ کہیں اس ملک میں کوئی سول وار نہ شروع ہو جائے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیسٹ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست، پی یو جے کے سابق صدر اور ورکرز گروپ کے چیئرمین احسن ضیاء صاحب۔ آئیے آج ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو صحافت میں آپ کا آنا کیسے ہوا، اور تھوڑا سا ابتدائی لائف کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں، میں آنا تو نہیں چاہتا تھا صحافت کے اندر، لیکن ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جو پڑھتے ہیں یا جو کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اسی فیلڈ میں چلے جائیں، اور قدرت بہت ساری چیزوں کا جو تعین ہے وہ آپ کے لیے کرتی ہے۔ میرے فادر جو تھے وہ پاکستان ٹائم میں تھے، اور میرے جو دادا تھے وہ سول اینڈ ملٹری گزٹ سے تھے، تو خاندان تو میرا صحافت سے منسلک تھا، لیکن میں شاید اس میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ایک واقعہ ہوا جس نے مجھے، ایک تو اس کے اندر میری جو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ میں نے کام کیا وہ اس کی وجہ بنا، دوسرا یہ ہے کہ مجھے کچھ ایسے فیلنگس تھی، میں چاہتا تھا کہ باہر چلا جاؤں اور وہاں جا کے اپنی زندگی کا جو ایک اگلا جو سفر ہے وہاں طے کروں، لیکن اسی سلسلے میں میرے فادر جو کہ پاکستان ٹائم میں تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں ادھر اور آ کے آپ سپورٹ ڈیسک سنبھال لیں، اور یہاں پر بہت زیادہ انویٹیشن وغیرہ آتے ہیں، تو پھر آپ کسی انویٹیشن پہ باہر چلے جائیے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ میں اسی سلسلے میں جب پاکستان ٹائم میں نے سٹارٹ کیا، اس وقت وہ لیڈنگ نیوز پیپر تھا انگلش کا، ایک ہی پنجاب سے، اور ڈان دوسرا اگر آپ کہیں کراچی سے، تو وہ دو ہی نیوز پیپر تھے پاکستان کے بڑے۔ تو وہاں پر اتنا مشکل نہیں ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ نے باہر جانا ہو تو آپ کو یہ سپورٹس کے اوپر مل جاتے تھے، ویزے انویٹیشن بہت آیا کرتے تھے۔ لیکن وہ یہ کہ میں نے یہ جوائن کیا فیبرری 91 کے اندر، لیکن ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ چند ماہ کے بعد ہی میرے فادر کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، تو میں باہر نہ جا سکا، اور پھر میں نے اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ مجھے ابھی پاکستان کے اندر رہنا ہے، اور پھر جرنلزم کے اندر پھر جب میں نے پھر اسے ایز اے پیشہ جوائن کیا، تو پھر محنت کی اور اپنا ایک جو رول ہم پلے کر سکتے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، وہ اپنا ایک پلے کیا۔ اچھا، آپ نے جو کن کن اداروں میں کام کیا اور موجودہ جو ادارہ اس کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں، کام تو میں نے پاکستان کے جتنے بھی مین سٹریم ادارے ہیں ان میں کام کیا ہے، اس کے اندر ڈان کا ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں شاید چند ایسے جرنلسٹ اس وقت ہیں جو سائملٹینیسلی اردو اور انگریزی میں کام کرتے ہیں، تو مجھے اردو اور انگریزی دونوں میں کرنے کا اتفاق ہوا۔ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر فرام دی پاکستان ٹائمز ان 1991 ایز سب ایڈیٹر، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم نے باہر جب نکلے، تو ان دنوں مجھے ایک اپرچونٹی فوری طور پر جو ملی، اس وقت خبریں ایک بڑا اخبار تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جوائن کر لیں۔ اچھا، بالکل تھوڑا سا عرصہ میں نے وہاں سٹے کیا، اور پھر جو میرے اگلے سفر کے اندر جو ادارے آئے ان کے اندر روزنامہ پاکستان، یہ اس وقت کے پرنٹ میڈیا کے بڑے اخبارات تھے، اور پھر یہ ہے کہ ابھی ڈان نیوز کا جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی میں دی نیوز کے اندر بھی فیچر رائٹنگ بھی کر رہا ہوں۔ پھر مجھے الیکٹرانک میڈیا میں جانے کا اتفاق ہوا، اس کے اندر میں نے اپنا ٹیلی ویژن جو تھا اس وقت کا پنجابی کا ایک سب سے بڑا اور مین چینل تھا، اس کے اندر ایز اے بیورو چیف بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوہ نور چینل ہے، اس کے اندر میں نے ایم ڈی کے طور پر کام کیا، اور اس طرح ڈان نیوز جب چینل نکلا انگلش کا تو اس کے اندر بھی میں ایز اسائنمنٹ ایڈیٹر گیا تھا۔ تو اس طرح یہ سفر جو ہے، یہ میں اگر کہوں کہ کسی ایک ادارے سے وابستہ نہیں رہا، ایک تو اردو اور انگریزی کے ادارے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ ان دونوں میں نے اس میں کام کیا۔ پی یو جے کی سیاست میں بھی حصہ لیا اور بڑی آپ صدر بھی رہے، تو آپ اس سیاست کا میرا بیک گراؤنڈ بتائیں، کب آپ نے یعنی سیاست میں کا آغاز کیا جو صحافت کی سیاست ہے، اور اس کا بعد میں انجام کیسے پہنچا؟ اچھا، اس میں ایسا تھا کہ میں پریس کلب کی سیاست میں خاصا ایکٹیو رہا کرتا تھا، اور میرا ایک اپنا ایک آئیڈیا تھا کہ، اور میں سمجھتا تھا کہ یار یہ گروپ شروپ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتے، جو پینل بن جاتے ہیں تو ہر بندے کا ایک رائٹ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کا اگر سیٹ لڑنا چاہتا ہے تو وہ لڑے، اور کمیونٹی اگر اس کو چاہتی ہے تو وہ اس کو جو ہے الیکٹ کر لے، نہیں چاہتی تو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرح لاہور پریس کلب کی سیاست بھی بڑی اس وقت پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے، وہاں گروپس بن چکے ہوئے ہیں،
تو میں انڈیپینڈنٹ وہاں ایفرٹ کرتا رہا, اور انڈیپینڈنٹ ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں نے بہت زیادہ ووٹ گین کرنا شروع کر دیے. تو اس کے اوپر ایک جو بڑا گروپ تھا, ان جو آج بھی برسر اقتدار ہے, تو ان کی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ جی اگلے سال ہمارے یہ مین کینڈیڈیٹ ہے. لیکن اس دوران پنجاب یونین آف جرنلسٹ اس وقت اکیلی ایک ہی یونین ہوا کرتی تھی, اور اس کے اندر اس کے الیکشن آ گئے. میں الیکشن بالکل نہیں لڑنا چاہ رہا تھا. حادثاتی طور پر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ آ جائیں. میرا 2-3 دن میں الیکشن رہ گیا تھا, یا شاید 4-5 روز تھے غالباً. تو میں نے کہا جی میں نے تو نہ تو مجھے ووٹر لسٹ کا پتہ ہے, اور نہ کوئی ایسا ایشو ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو میں اس میں کیسے آ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے کہنے پر آ جائیں. تو پھر ایک پینل کو ایز اے پریزیڈنٹ میں نے لیڈ کیا, اور میرے مد مقابل آ گئے محسن گرائے. یہ 2009 کی بات ہے. محسن گرائے صاحب اس وقت لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے, الیکٹڈ پریزیڈنٹ, اور وہ اپنی 2 ٹرمیں وہاں گزار چکے تھے. ابھی ان کی 3rd ٹائم تھی. ان پہ پریشر یہ تھا کہ آپ اب پریس کلب کو چھوڑ دیں, ہم آپ کو انٹرنلی کچھ لوگوں کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی, آپ کو ہم بنا دیتے ہیں یہاں پر پریزیڈنٹ, اور ان اپوز یہاں پہ بھی الیکٹ کروا دیں پی یو جے میں. جب ہمیں پتہ چلا تو میں پھر کھڑا ہو گیا اور ایک پینل لے کے آ گیا. میں نے کہا جی ان اپوز نہیں ہوگا. لیکن اس وقت کی جو کمیونٹی تھی انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا, اور ایک تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ ہم وہ بھرپور, ہمارا پورا پینل ہی سویپ کر گیا الیکشن. تو اس وقت ہم میں اس کا پریزیڈنٹ بنا. لیکن میری جو کوشش تھی اس وقت, کچھ میں نے ایسے کام کیے جو شاید وہ اس وقت کے جو میں ان کو مافیازی کہتا ہوں کہ ان کو پسند نہیں آئے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ورکرز کے کام ہوں. اسی وجہ سے اگر آج آپ دیکھیں تو یونین کے کافی حصے تقسیم ہو گئی ہے, 4-5 حصوں میں پی یو جے بھی بن چکی ہے, پی ایف یو جے بھی بن چکی ہے, اور اس کا نقصان ہمارے ورکرز کو پہنچا ہے کہ اب وہ مالکان کے سامنے کوئی بھی ایسی اسٹرانگ ہماری آرگنائزیشن نہیں کھڑی جو ان کا کیس لے کے پلیٹ کر سکے. ڈیلی ہے نا وہ رول پریس کلب کو ادا کرنا پڑا ہے. لیکن اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت کی جو پی ایف یو جے تھی, میرا ان کے ساتھ جو مسئلہ پڑ گیا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ پوری جو رپورٹس تھی اور جو چیزیں کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک سسٹم کے تحت جو اس کی ممبرشپ ہوتی ہے وہ نہیں کی جا رہی تھی, اور ایک مجھے لگتا تھا کہ یہ ساری جعلی ممبرشپ ہے. اس کے اوپر میں نے ایک اجلاس بلایا تھا لاہور پریس کلب کے اندر نثار عثمانی ہال میں, اور اس کے اندر تمام اس وقت کے صدور کو میں نے ساتھ بٹھایا تھا. اس میں راجہ جلیل حسن اختر صاحب تھے, بختگیر چودھری صاحب تھے, شہزاد حسین بٹ صاحب تھے, عارف میر بھٹی صاحب تھے, اور بختگیر چودھری صاحب تھے. ان سب کو میں نے ساتھ بٹھایا. میں نے کہا جی آپ یہ دیکھ لیں, ابھی کوئی پریزیڈنٹ اپنا ریزائن نہیں کرتا, میں پہلے دے رہا ہوں آپ کو, پہلے تو آپ جنرل کونسل آپ یہ پکڑ لیں, میرا ریزائن پہلے پکڑیں, میں یہ چاہتا ہوں میری آرگنائزیشن بچ جائے. لیکن پی ایف یو جے اس وقت جو پرویز شوکت صاحب تھے وہ میں نے کہا جی بڑا انفلوئنس پلے کر رہے ہیں, اور اس کو تقسیم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور جعلی ممبرشپ اگر ہوگی تو یہ یونین کبھی آپ کے پاس نہیں رہے گی. اس دور میں ہم نے جو بڑے کام کیے تھے اس میں ایک یہ کام کیا تھا کہ پی یو جے کی جو بلڈنگ تھی اس کا جو آفس ہے اس کا جو رینٹ تھا, ہم نے ایفرٹ کیے ویکیو ٹرسٹ کے اس وقت آصف ہاشمی صاحب تھے اس کے ہیڈ, تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کر کے اس کا 10 روپے ہم نے اچھا یہ آپ نے کرایا تھا, تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس یو جے کی بلڈنگ کو کوئی مسئلہ نہ آئے فائنینشیل, کہ اس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاتھ سے جائے. یہ ورکرز کے لیے اور یہ کارکنوں کے لیے اور صحافیوں کے لیے جگہ بنی ہو. یہ ایک ایفرٹ ہم نے کی. اس دور میں ہم نے ایک ایفرٹ یہ بھی کی ویکیو ٹرسٹ سے کہ 5 مرلے کے ہم پلاٹ بھی لے کے ان کو دیں. لیکن وہ انٹرنل سیاست کا ایسا چکر ہوا کہ ایلیگیشن کا ایک مجھ پہ بھی الزام لگا کر کے ایک ایسا ہوا کہ مجھ پہ لاہور پریس کلب میں ایک اٹیک بھی کروا دیا گیا. جن لوگوں نے کیا بعد میں انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا, معذرت بھی کیا کہ ہم غلط ہاتھوں میں کھیل گئے اور یہ ہم نے غلط کیا. آج وہ ہمارے دوست ہیں, پہلے بھی تھے. بہرحال جب کوئی بندہ ریپینٹ کر لے اور وہ اس کو فیل ہو کہ ہم نے غلط کیا تو ٹھیک ہے, ہم چیزوں کو اس طرح نہیں لے کے چلتے. تو یہ جو ایفرٹ تھی جو اس وقت ہم کر رہے تھے, ایک حقوق کی جنگ کر رہے تھے, وہ ایک ایسا مسئلہ بنا کہ جس کی وجہ سے پھر میں اس سے تھوڑا سا علیحدہ ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہی لوگ جنہوں نے وہ ٹیک اوور کیا وہ آپس میں لڑ پڑے, ان کے گروپس بن گئے, اور آج جو حال ہے وہ آپ کے سامنے. ٹھیک. اچھا آپ اسٹوڈنٹ لائف میں باکسر بھی رہے, آپ نے کئی مقابلے بھی لڑے, تو ہمیں وہ ذرا شیئر کریں کہ بچپن میں آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے, اور پھر کالج میں جا کے اور پھر باکسنگ کا جو آغاز کیا کیسے ہوا, یہ تھوڑا سا. دیکھیں یہ باکسنگ جو ہے نا یہ میری فیملی گیم, اس کو سمجھ لیں کہ اس طرح ہے کہ میرے اب تو فوت ہو گئے, ایک ماموں رہ گئے, 5 کے 5 جو تھے آلموسٹ وہ پاکستان چیمپئن بنے, اچھا کلر ہولڈر ہیں, اور وہ باکسنگ میں یہ میری فیملی گیم سمجھی جاتی تھی. اور جو سب سے بڑے ماموں تھے حکیم شاہد, ان کا نام تھا, فوت ہو گئے, تو شاہد برادران کے نام سے یہ تھے. اس میں جو حکیم شاہد صاحب تو انٹرنیشنل باکسر بھی رہے, وہ باہر بھی گئے, بڑی محنت کیا کرتے تھے. میرے جو نانا تھے وہ جو آپ کی کمبائنڈ انڈو پاک جو ٹیم تھی کبڈی کی, اس کے وہ کپتان بھی تھے, تو بڑی اچھی. تو ایک فیملی جو کے اندر ہی ہماری یہ گیم تھی, تو یہ ہم بچپن سے ہی اس کو کھیلتے آ رہے تھے. جب میں کالج میں گیا تو وہ ظاہری بات ہے ٹیلنٹ پہلے سے آتا تو تھا, تو وہاں پر ہم نے
پھر میں نے وہاں پر اس میں پارٹیسپیشن وہاں سے شروع کی. لیکن میری جو زیادہ تر جو فوکس تھا وہ میری ایجوکیشن ہی تھی. میری توجہ میری ایجوکیشن کے اوپر زیادہ رہی. اس وجہ سے پھر ہم پڑھتے رہے اور ساتھ ساتھ گیم بھی چلتی رہی اور باقی بھی چیزیں چلتی رہی. ٹھیک ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی آپ نے سیاست کو کیسا پایا اور کیا اب اس میں کوئی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ان کی سیاست کا؟ دیکھیں اگر بات کریں گے اب ویسے تو دونوں جو پارٹیاں ہیں دونوں جو شخصیات ہیں ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن ہیں. لیکن اگر صرف ان کے دونوں کے فرق کو دیکھیں گے تو میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی میں باقی چیزوں پہ نہیں جا رہا. کچھ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور کچھ ان کے خلاف ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. جو مسلم لیگ نواز کی جو اصل پولیٹیکل قیادت ہے, جو ان کا ووٹ بینک ہے, وہ تو ہے نواز شریف صاحب کا. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے ان کی ایک جو ہمبلنس ہے اور اس کے پیچھے جو ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ایک شہد کے چھتے کی طرح ہے کہ جہاں شہد کا چھتا, کیونکہ ایک بڑا سیاستدان جو ہوتا ہے وہ شہد کے چھتے کی طرح ہوتا ہے. اگر اس میں شہد ہوگا تو مکھیاں اس طرف آتی ہیں, تو پبلک جس کی طرف جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے. ان کا جو کھلا ہاتھ ہے اس وجہ سے بھی, اور وہ جو لوگوں کے کام کرتے ہیں اس وجہ سے بھی, شاید شہباز شریف صاحب کی پرسنالٹی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ آج بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت کو سنبھال سکے. اسی طرح اگر آپ ان کے نیچے ابھی آگے, ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی اب وہ آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے ان کی وہ قیادت, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر ایز اے لیڈر, نیشنل لیڈر کے طور پر اگر کوئی ابھر کے آ رہا ہے, اس کے بعد مریم نواز آ رہی ہیں ان کی طرف, اور وہ صاف نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس کو سنبھال سکتی ہیں. اور اس کے برعکس اگر آپ حمزہ صاحب دیکھیں تو آپ کو وہ اس لیول پہ نظر نہیں آتے. ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگ پلر تو ہیں وہ, لیکن اس وقت نیشنل لیول کی پولیٹکس اگر وہ ایک جماعت ہے, یہ بڑی جماعت ہے اور بہت دفعہ اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن یہ جماعت ایک حقیقت ہے موجود. ان کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر جو نواز شریف صاحب ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ وہ نیشنل لیول کی اور اس سے آپ آگے بھی جا سکتے ہیں انٹرنیشنل. شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں اور ابھی تک وہ پنجاب لیول پر رہے ہیں. وہ انڈور آپ کہیں یا روم کی پولیٹکس جو ہے وہ تو بہت اچھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو آ کر جس طرح جو ہے نواز شریف صاحب کرتے ہیں, کیونکہ عام آدمی جو ہے نا وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر شاید پسند نہیں کرتا, وہ ایک اچھا پولیٹیکل لیڈر پسند کرتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے. اچھا, مریم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت جو بیانیاں لے کے چل رہی ہیں, عوام تو بہت زیادہ ان کے ساتھ ہے, لیکن ساتھ میں ایک ان کے اوپر غداری والے الزامات بھی لگ رہے ہیں, تو کیا مستقبل میں یہ وزیر اعظم کی سیٹ تک پہنچ سکیں گی یا؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت آنے والے دنوں میں ایک ایسی جنگ ہونے جا رہی ہے جسے آپ کہیں گے عوامی بالادستی کی جنگ, اور اسے لکیلی اور ان لکیلی, کچھ لوگوں کے لیے ان لکیلی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے لکیلی ہے, وہی لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشنز ہیں, کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں. میری اس حوالے سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سول سپریمیسی کی جنگ ہے, ڈیفینیٹلی اگر میں نواز شریف صاحب کی بات کروں, ایون بھٹو صاحب کی بات کروں, تو ان کو لانے والی تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا. لیکن یہ دو ایسی پرسنالٹی نکل کے سامنے آئی ہیں جو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی لڑی ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب کی جو لڑائی ہے, بھٹو صاحب کسی اور ایک کینوس پہ چلے گئے تھے, وہ بہت بڑے لیڈر تھے, انٹرنیشنل لیڈر تھے, لیکن اگر بات کی جائے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی, تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی لڑائی, تو ان کو اسٹیبلشمنٹ تھی جس لیول پہ وہ جا کے اس وقت ان کے ساتھ آئی ٹو آئی ہو گئے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت غلط پولیٹکس کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا مستقبل خراب کر لیا, اور ان کا مریم نواز صاحبہ کو بھی فیس کرنا پڑے گا. مجھے اس کے بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو خوفزدہ مجھے نظر آ رہی ہے, وہ اس بات پہ نظر آ رہی ہے کہ اگر لاہور کا جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اصل جو چیز ہے وہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم نے, تو یہ آپ سمجھ لیں پنجاب کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا صوبہ اور لاہور اسٹیبلشمنٹ کا مین شہر. کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگ بھی دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, یا پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے دولت کمائی ہے, وہ کسی بھی علاقے سے ہے, وہ لاہور میں آ کے گھر وہ ڈیفنس میں بنائے گا, ماڈل ٹاؤن میں بنائے گا, وہ بیریا ٹاؤن میں بنائے گا, الٹیمیٹلی یہاں آتا ہے. لاہور کی ڈسٹربنس جو ہے نا وہ کسی کو بھی اس وقت پسند نہیں, نہ کوئی چاہتا ہے. اور اگر یہاں سے لانگ مارچ شروع ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو روکے گا کون. اچھا, ایسا سا یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا, میرا ان سے سب سے پہلا ایک مشورہ ہے کہ اگر وہ مان لیں تو, اور میرا خیال ہے کہ انہیں پولیٹکس کا بہت فائدہ ہوگا. وہ بہت زبردست لیڈر ہے اور بلاول بھٹو تیزی سے ایمرجنگ لیڈر ہیں, اور انہوں نے جس طرح اس ویکیوم کو کیا, یعنی
کور اپ کیا اور اس کو فل کیا ایک پالیٹکس کو، انہوں نے بڑی تیزی سے کیا. اور ان کی تقاریر سن لیں، بڑی لاجیکل ٹو دا پوائنٹ اور سیگاشیس قسم کی مجھے ان کی لیڈرشپ نظر آتی ہے. لیکن اس میں ایک جو ان کا جو لہجہ ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا سکتی ہے، کوئی انہیں کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس کا ایک حل یہ ہے، دیکھیں میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کو جلسوں میں تقریر کے اسٹائل کو، ان کے اسٹائل کو نقل کرنے کی بجائے اگر وہ اپنے نانا کے اسٹائل کو نقل کریں تو بہت جلدی کور اپ کریں گے اور بہت جلدی آگے جائیں گے اور وہ بہت زیادہ چیزوں کو ویکیوم کو کور اپ کر لیں گے. اس وقت جو ایمرجنگ پولیٹکس ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر دو ہی بڑے نام مجھے نظر آتے ہیں. ایک بلاول بھٹو ادھر سے نظر آتے ہیں اور ایک مریم ادھر سے نظر آتی ہیں. دونوں سمجھدار لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ اس پہ چل رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بیانیہ جو ہے ایک سول سپریمیسی کی جنگ تو ڈیفینیٹلی آخر ہوگی اس ملک کے اندر. اگر آپ 30 سال سے زیادہ آپ یہاں پہ فوج کا اقتدار رہے گا یا یہاں پر جنرلز آ کے لگا دیں گے ماشاءاللہ، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے اور وہ ساری چیزیں بھی چلتی ہیں. اور یہ آج یہ کوئی نہیں ہے، ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا چلا ہے. اب اس میں ہاں ایک ضرور ہوئی ہے، پہلی دفعہ اتنا اوپن اپ ہو کہ کسی لیڈر نے باتیں کی، وہ بھی وہ لیڈر جو کہ اسٹیبلشمنٹ خود لے کے آئی تھی. اب یہ ایک ضرور ہے کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں جی پاکستان کے اندر بڑا آسان ہے کہ غداری کا کسی کو سرٹیفکیٹ دینا، اسے انڈین ایجنٹ کہہ دینا. میرا خیال ہے اب یہ جو سوالات کھڑے ہیں نا، عوام کے سوالات کھڑے ہیں. آپ دیکھیں نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ لاہور کی یہ مال روڈ سے ذرا اس طرف چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ لاہور کا جو، میں لاہور کی آج بات کرتا ہوں کہ اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے، اس ایریے میں جو عام آدمی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہے اور جو خاص آدمی ہے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ایریاز جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان جو وعدے تو انہوں نے بہت سارے کیے، تو حکومت میں آنے کے بعد وہ وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو میں ایک ایسا صاحب ہوں کہ شروع میں نے سپورٹ کی تھی ان کی. سپورٹ اس انداز میں صرف یہ کی تھی کہ میں ان سے یہ کہا کرتا تھا دوستوں سے کہ یار دیکھیں، آپ جب اپنا پروگرام کیا کرتا تھا میں کہتا یار یہ کافی سالوں سے ایفرٹ کریں، ایک موقع دے دیں. لیکن اس وقت بھی میں اس خدشے کا اظہار کیا کرتا تھا کہ جناب اس ملک کا اصل مسئلہ سٹیٹس کو ہے. وہ جو لوگ جو اقتدار میں بیٹھے، ایک چند ہزار لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے پورے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آج بے روزگاری اس لیول پہ جا چکی ہے کہ آج کا نوجوان، آپ مجھے تو خوف اس بات پر آتا ہے کہ کہیں اس ملک میں کوئی سول وار نہ شروع ہو جائے. کیونکہ جس ملک کے اندر ایک تو پاپولیشن جو ہے آپ کی 7-8 کروڑ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، وہ 20 سال سے لے کے 30 سال کے لوگ ہیں. اگر وہ سڑکوں پر نکل آئے اور ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہ، ڈنڈے اٹھا لیے انہوں نے، تو پھر نہ کوئی گاڑی بچے گی نہ کوئی گھر بچے گا. بالکل. اس چیز سے پہلے ان کو آپ روزگار دیں، ان کو کام پہ لگائیں، ان کے مسائل کو ریزالو کریں. اچھا اب یہ گورنمنٹ جب آئی تھی، ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کو، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، اس میں بھی بہت زیادہ مسائل تھے. ہم ان کے خلاف بہت زیادہ سختی سے بات کیا کرتے تھے. میرا پروگرام بند کر دیا گیا تھا، میں نے اس کو اس دور میں بھی فیس کیا تھا. ان کے لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ جی آپ نواز لیگ کے اور لیڈرشپ کے خلاف اتنا بولتے ہیں. تو میں کہتا تھا یار دیکھو بات سنو، میں جو ایک اینکر ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں نہ پی ٹی آئی کا ہوں نہ میں نواز لیگ کا ہوں، میں تو اپنی عوام کا ہوں جو 90% اس کے اندر. میں نے تو ان کی بات کرنی ہے اور میں نے کنوے کرنی ہے. میرا کام یہ ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں، ان کی جو آواز ہے، میں جو پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو اس وقت ان پار ہے، میں ان تک پہنچاؤں. تو اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یار یہ یہاں پہ یہ غلط ہے، تو میں تو اپنی دلیل کے ساتھ آپ سے بات کروں، آپ بھی دلیل سے بات کر لیں. اس وقت عمران خان صاحب آئے، عمران خان صاحب نے بہت سارے وعدے کیے اور قوم ان کے پیچھے بھی چلی. اگر میں ذاتی ووٹ کی بات کروں تو میری فیملی کے اندر بھی لوگوں نے ان کو بھی ووٹ دیے. لیکن اس وقت مجھے شک یہ ہوتا تھا اور میں کہا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی اپنی ٹیم تھی وہ تو کہیں دور چلی گئی لاہور کے جلسے میں جو تھی. اس کے بعد میں نے کہا ان کے لوگ دائیں بائیں وہی ہیں جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں. وہ کبھی پیپلز پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ ڈال دیتی ہے، کبھی ان کو نون میں ڈال دیتی ہے. تو یہ کس طرح لائیں گے تبدیلی؟ بہرحال ان کا کلیم تھا. عمران خان ایک چھوٹا نام نہیں ہے، عمران خان ایک بڑا نام ہے. پاکستان کا نام انہوں نے ہمیشہ روشن کیا. آپ بات کینسر ہاسپٹل کی کر لیں یا آپ نمل کی بات کریں. آپ کا فارغ وقت میں مشغلہ کیا ہے؟ پڑھنا، ٹریولنگ. اور آپ یہ بتائیں کہ کتابیں کیسی پڑھتے ہیں؟ کتابیں ہسٹری مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، ریلیجیس بک مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں. اور میوزک کیسا پسند ہے؟ میوزک ہر طرح کا پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میوزک جو ہے روح کی غذا ہے، لیکن وہ روح کی غذا والا میوزک ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری روح تڑپ اٹھے. تو گلوکار کون سے پسند ہے؟ گلوکار پہلے والے بھی بہت پسند ہیں اور نئے بھی بہت سارے نام ہیں وہ بھی پسند ہیں. تو کسی ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا. آپ فلمیں کیسی دیکھتے ہیں؟ فلمیں ایکشن جی،
एक्शन फिल्में। और इनमें कौन सा हीरो कोई आपको पसंद हो खास? देखिए मैं ज़्यादा इंग्लिश फिल्में देखता हूँ, इंडियन कभी कभी कोई अच्छी हो तो देख लेता हूँ। जब मैं हॉरर देखता हूँ तो फिर किसी वक्त कहका भी लगा लेता हूँ। अच्छा ये बताएं, जब आप एक बच्चे थे तो सोबर बच्चे थे या शरारती बच्चे थे? शुरू में शरारती था, लेकिन जब वालदा की डेथ हुई तो उसके बाद फिर सोबर हो गया थोड़ा। अच्छा, तो माँ की मोहब्बत को किन अल्फाज में बयान करें? कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है, उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, उसके लिए कोई चीज़ आप माँ की हस्ती का कोई मुतबादिल नहीं। और आपकी ज़िंदगी है वो ऐसा मकसद जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, पूरा करना चाहते हैं? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी जो जर्नलिज्म है और ये जो सारा है, हम अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए इसको एक रोल मॉडल बने खुद भी, और इसको इसके हवाले से लेके आए। वो एक कोशिश करें हम जर्नलिज्म में बैठ के कि हम किसी के नुमाइंदे ना बने, हम आवाम के नुमाइंदे बने। अच्छा, वर्कर ग्रुप जो बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इस वक्त मैंने आपसे बताया ना, जैसे मैं पीयूजे का सदर था तो एक एक इदारा रह गया था, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब की सियासत ये थी कि कुछ ग्रुपों का यहाँ डोमिनेंस थी। तो फिर हमें ये समझ आई कि आपको एक और ताकत बनानी पड़ेगी, ताकि जैसे पाकिस्तान के अंदर दो पार्टी निज़ाम था तो फिर इमरान खान साहब आए तो हमने भी यही एक जहन में रखा कि नहीं, जब तक आप एक और ग्रुप नहीं लाएंगे तब तक एक स्टेटस को जो प्रेस क्लब में है वो नहीं टूटेगा। तो 2-3 साल से काफ़ी टूटा है, काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और ग्रुप्स भी आए हैं इसमें। अच्छा, आप ये बताएं ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन कौन सा था? ज़िंदगी का कोई एक दिन खुशगवार नहीं गुजरा। मुझे तो हर दिन खुशगवार लगता है। मुझे लगता है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। मैं चल फिर रहा हूँ, देखिए अगर मैं चल फिर रहा हूँ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है और आप सेहतमंद हैं तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी है कि आप रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, छोटी छोटी नेमतों को देखेंगे, उनकी अहमियत को समझेंगे, तो फिर आपको अपनी अहमियत का एहसास भी होगा, उन नेमतों का भी एहसास होगा। ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट किस वाक़या को समझते हैं? टर्निंग पॉइंट जी देखें, 2 वाक़यात हुए, एक मेरी मदर की डेथ और एक मेरे फादर की डेथ। प्रेस क्लब की सियासत को बेहतर बनाने के लिए क्या तजावीज़ है? कोई 3-4 तजावीज़ हमें बता दें। देखिए प्रेस क्लब की सियासत को बनाने के लिए सबसे पहले कि हमें अपनी नीयतें ठीक करनी चाहिए, और वहाँ पर अगर लीडरशिप ये चाहे कि देखें आज भी जो हालात हैं, अगर आप वर्कर के हालात देख लें और लीडरशिप की देख लें, सिर्फ प्रेस क्लब नहीं बाकी सारी लीडरशिप देख लें, वो सारे ठीक हैं, अच्छे घर हैं, उनके पास माल मता भी काफ़ी है, और बेचारे जो वर्कर हैं उनकी हालत देख लें। जब ये डिफरेंस जब बढ़ता रहेगा तो फिर प्रेस क्लब की सियासत गलत हो रही है, इसे ठीक करना होगा। ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।